دوستوں آج کے دور میں جب ہم پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو اکثر لوگوں کو صرف مایوسی اور نا امیدی ہی نظر آتی ہے۔ ہمارا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ ملک چھوڑنے کی بات کرتے ہیں اور عام عوام کے لیے جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ہم یہ بات بھی نہیں بھول سکتے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب یہ ملک صرف ایک خود مختار ریاست ہی نہیں بلکہ دنیا کی نظر میں ایک عزت دار سپر پاور مانا جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان نے نہ صرف مسلم ممالک بلکہ غیر مسلم ملکوں کو بھی اپنی مدد سے فائدہ پہنچایا۔ الجیریا کی آزادی ہو یا پھر جرمنی کو قرض دینا ہو یا پھر اسرائیلی طیارے مار گرانے ہو، پاکستان دنیا کے لیے ایک مثال بنا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس دور کو یاد کریں گے جب پاکستان دنیا کے منظر میں چمک رہا تھا اور ثابت کریں گے کہ ہماری تاریخ میں ایسے لمحے گزرے ہیں جو کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ دوستوں ہم میں سے بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے، لیکن 1945 میں جب انڈونیشیا نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو اس وقت ڈچ حکومت نے انڈونیشیا پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس مشکل گھڑی میں پاکستان نے انڈونیشیا کی کھل کر حمایت کی۔ جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو اس کے اپنے مسائل بھی تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اقوام متحدہ میں انڈونیشیا کا مقدمہ اٹھایا اور ڈچ سامراج کے خلاف آواز بلند کی۔ پاکستان کی عوام اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ہر فورم پر انڈونیشیا کا ساتھ دیا۔ پاکستان نے جنگ میں مدد کرتے ہوئے انڈونیشیا کے نوجوانوں کو تربیت بھی دی اور اس سب میں پاکستان کا فوجی بھی شہید ہوا جسے انڈونیشیا نے اپنا ہیرو قرار دیا۔ یہ پاکستان کے لیے وہ وقت تھا جب پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ دوستوں 1956 میں جب مصر نے سویس کینال کو قومی تحویل میں لینے کا اعلان کیا تو برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا تاکہ اس نہر پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا جا سکے۔ یہ مصر کے لیے ایک بہت بڑا بحران تھا اور اس میں اسے عالمی حمایت کی ضرورت تھی، اور ایسے وقت میں پاکستان نے کھل کر مصر کی حمایت کی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر مصر کے حق میں آواز بلند کی اور اس بات پر زور دیا کہ مصر کو اپنی سرزمین اور وسائل پر پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان نے نہ صرف سیاسی طور پر مصر کی حمایت کی بلکہ عرب دنیا میں بھی اس پوائنٹ پر یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کی اور ثابت کیا کہ پاکستان نہ صرف عرب ممالک کے ساتھ کھڑا ہے بلکہ عالمی انصاف کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ دوستوں 1950s کی دہائی میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی تھی اور اسے اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے عالمی مدد کی ضرورت تھی۔ ایسے وقت میں پاکستان جو کہ ایک نیا ملک تھا اور اس کے اپنے بھی مسائل تھے، پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا۔ یہ اقدام اس بات کی علامت تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور مددگار ملک کے طور پر عالمی سطح پر ابھر رہا تھا۔ پاکستان نے نہ صرف قرض دیا بلکہ عالمی برادری کو یہ پیغام بھی پہنچایا کہ ہم مشکل وقت میں ہر کسی کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا پھر غیر مسلم۔ دوستوں 1950s کی دہائی میں جب الجیریا نے فرانسیسی سامراج کے خلاف آزادی کی جدوجہد شروع کی تو اس وقت دنیا کے کئی ممالک نے اس تحریک کو نظر انداز کیا، لیکن پاکستان وہ واحد ملک تھا جو کہ سامنے آ کر اس تحریک کی کھل کر حمایت کر رہا تھا۔ فرانس نے الجیریا کے کئی رہنماؤں پر پابندیاں لگائی اور ان کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا۔ ایسے نازک موقع پر پاکستان نے الجیریا کے رہنماؤں کو اپنا سفارتی پاسپورٹ جاری کیا، جس کی بدولت وہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی آزادی کی تحریک کو جاری رکھ سکے۔ پاکستان نے نہ صرف سیاسی اور سفارتی سطح پر الجیریا کا ساتھ دیا بلکہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر الجیریا کے لیے آواز بھی اٹھائی۔ یہ پاکستان کی فراخ دلی اور بھائی چارے کا ایک بے مثال ثبوت تھا۔ الجیریا کی قیادت نے ہمیشہ سے پاکستان کے تعاون کو سراہا ہے اور آزادی کے بعد ان دونوں ممالک کے تعلقات بھی مزید مضبوط ہو گئے۔ دوستوں عرب اور مسلم ممالک کے علاوہ بھی پاکستان نے افریقہ کے بہت سے ممالک کو ان کی آزادی کے لیے بھرپور مدد فراہم کی ہے۔ 1950s اور 1960s کی دہائیوں میں جب افریقہ کے کئی ممالک کولونیلزم کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، تب پاکستان نے انقلابی رہنماؤں کو سفارتی اور سیاسی مدد فراہم کی اور افریقی ممالک کے آزادی پسند لیڈروں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاکستان کی طرف سے یہ تعاون محض زبانی نہیں تھا بلکہ پاکستان نے بہت سے افریقی رہنماؤں کو سیاسی تربیت بھی دی اور انہیں وہ سہولیات فراہم کی گئیں جس سے وہ اپنی جدوجہد کو کامیاب کر سکتے تھے۔ پاکستان کا افریقہ کی آزادی کی تحریک میں یہ کردار آج بھی افریقی ممالک میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پاکستان کو ہمیشہ ایک دوست ملک سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں 1948 سے 1960s کے درمیان میں ملیشیا کے اندر کمیونسٹ باغیوں کی بغاوت کا سامنا تھا جسے ملیشین ایمرجنسی کہا جاتا ہے۔ اس نازک دور میں جب ملیشیا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، پاکستان نے ایک برادر اسلامی ملک کے طور پر ملیشیا کی حمایت کی۔ پاکستان نے نہ صرف سیاسی طور پر ملیشیا کا ساتھ دیا بلکہ انہیں فوجی تربیت اور اسلحے بھی فراہم کیے۔ پاکستان کے فوجی ماہرین نے ملیشین فورسز کو تربیت دی تاکہ وہ کمیونسٹ باغیوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس تعاون کی بدولت ملیشیا نے بحران پر قابو
پایا اور پاکستان کی اس مدد کو ہمیشہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ آج بھی پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات مضبوط ہیں اور اس دور کی قربت کو یاد کیا جاتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پاکستانی پائلٹ نے ایک جنگی محاذ پر اسرائیل کے طیارے بھی مار گرائے تھے؟ یہ واقعہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران پیش آیا، جب اسرائیل نے عرب ممالک کے خلاف فوجی کارروائیاں شروع کی۔ پاکستان نے عرب ممالک کے ساتھ یکجہتی کے طور پر اپنے فضائیہ کے کچھ طیارے اسرائیل کی طرف بھیجے۔ اس دوران پاکستانی طیاروں نے اسرائیلی طیاروں کے خلاف کارروائی کی اور 2 اسرائیلی جیٹ طیارے گرا دیے گئے۔ یہ کارروائی ایک بڑے پیغام کے طور پر دیکھی گئی، جس نے اس بات کو ثابت کیا کہ پاکستان ہمیشہ اپنے عرب ممالک کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف پاکستان کی فضائی طاقت کا مظہر تھا، بلکہ عربوں کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا ذریعہ بھی بنا، جس سے ان کے حوصلے مضبوط ہو گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف اپنے عزم کو مضبوط کیا۔ دوستوں، 1980 کی دہائی میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو افغان مجاہدین نے اس غیر ملکی قبضے کے خلاف جدوجہد شروع کی اور یہاں پر پاکستان نے افغانستان کی بھرپور مدد کی۔ پاکستان نے نہ صرف سیاسی اور سفارتی حمایت فراہم کی، بلکہ مالی اور عسکری امداد بھی دی۔ پاکستان نے افغان مجاہدین کی تربیت کے لیے کیمپس بنائے، انہیں گولہ بارود اور جنگی ساز و سامان بھی فراہم کیا گیا۔ یہ امداد امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے تعاون سے فراہم کیا گیا، جو سوویت یونین کے خلاف ایک مشترکہ محاذ قائم کرنے کے لیے تھا۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے افغان مجاہدین کے آپریشنز کی منصوبہ بندی کی اور ان کی جنگی حکمت عملی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس امداد کی بدولت افغان مجاہدین نے سوویت فوج کو کامیابی سے پسپا کیا اور بالآخر 1989 میں سوویت فوج افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ واقعہ پاکستان کی انٹرنیشنل سیاست میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا اور دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید قربت کا باعث بنا۔ دوستو، یہ پاکستان کی تاریخ کے چند ایسے واقعات ہیں کہ جن میں پاکستان نے عالمی سطح پر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی، ظالم کو بے نقاب کیا، غیر مسلم ممالک کی مدد کی اور نئے ملکوں کی آزادی کے لیے پلیٹ فارم تیار کیا گیا۔ فلسطین، کشمیر اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر یا غیر مسلم پر ظلم ہوا یا جدھر کی قدرتی آفات کی وجہ سے تباہی پھیلی، ہمیں ہر جگہ پاکستانی حکومت، پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام ہمیشہ صف اول میں نظر آئی ہے۔ اس ویڈیو میں اور بھی ایسے پوائنٹس ہیں جن کو میں نے ٹائم کی کمی کی وجہ سے مینشن نہیں کیا، لیکن اس ویڈیو کا مقصد پاکستان کے اس دور کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جب پاکستان کی دنیا میں ایک بہت بڑی عزت ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اکنامک کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، سینکڑوں مسئلے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان عالمی سطح پر فلسطین اور کشمیر کی آواز بنا ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق ایک ایسی ریاست سے ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنا اور جو کہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔